بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر براجمان ہو چکا تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے نانا کے دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھائے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رجب سن 60 ہجری کو آپ علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذوالحج کو آپ علیہ السلام کو کوفہ والوں کی اس وعدہ شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی اور کہا تھا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ
اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس علیہ السلام کا تھا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں، اور زمانہ انہیں غازی عباس علمدار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ ابن زیاد کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا، اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج نے تنازع پانی کا کیا اور یہ جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے، بچے پانی کا تقاضا کرنے لگے، لیکن یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ آپ نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا، 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے 72 جان نثاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ ہے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے روشنی مدھم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا، عباس، روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس، بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی فوج گھات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور روندتے ہوئے حضرت عباس علمدار پانی تک پہنچ گئے۔
آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا، جس سے پانی ضائع ہونے لگا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور علم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے، جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر مشکیزے پر لگے، پانی تیزی سے ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کر رہے تھے۔ امام علی مقام ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے، اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جاتا رہا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کر پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزید کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے ہی بیبیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو یزیدی فوجیوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔